اللہ کی طرف سے خاص تجلیات اور رحمتوں کا ورود ہوتا ہے، لیکن ان تجلیات کی وجہ سے وہ جگہ برکت والی بن جاتی ہے، رحمت والی بن جاتی ہے۔ اور جیسے کسی جگہ پر اللہ کی تجلی پڑ جاتی ہے تو وہ جگہ فضیلت والی بن جاتی ہے، اگر کسی بندے پر یہ تجلی پڑ جائے تو وہ بندہ بھی اسی طرح فضیلت والا بن جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کرو، حالانکہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جائز ہی نہیں، تو یہ کون سا سجدہ تھا اور یہ کیوں ایسا حکم دیا گیا؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے، اچھا جواب ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام معبود تو نہیں تھے، وہ تو قبلہ کی طرح تھے۔ جس طرح کہ بیت اللہ کو دیکھ کر ہم سجدہ کرتے ہیں، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلہ کی تھی، کعبہ کی تھی۔ تو گویا کہ جو تجلیات، جو انوارات بیت اللہ پر پڑتے ہیں، وہی تجلیات اور انوارات حضرت آدم علیہ السلام پر پڑنا شروع ہو گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلہ کی بن گئی کہ ان کی طرف رخ کرو اور تم سجدہ کرو۔ سجدہ اللہ کے لیے کرنا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت بیت اللہ کی بن گئی۔ تو بیت اللہ حقیقت میں ان پتھروں کا نام نہیں ہے، اس غلاف کا نام نہیں ہے، اس چوکاٹ کا نام نہیں ہے۔ بیت اللہ حقیقت میں ان تجلیات کا نام ہے جو اس کمرے پر اوپر سے اترتی ہے۔ ہمارے جو مشائخ صوفیاء ہوتے ہیں، ان کے ہاں ایک عمل کروایا جاتا ہے، مراقبہ حقیقت کعبہ، یعنی ہم جیسے ذکر کرتے ہیں نا، پہلا سبق ہے ہمارا، دوسرا سبق ہے، پھر تیسرا سبق ہے، پھر چوتھا سبق ہے، تصوف میں اسباق ہوتے ہیں، اس طرح ایک سبق بن جاتا ہے مراقبہ حقیقت کعبہ۔ تو اس میں بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ آپ نے بیت اللہ پر جو انوارات نازل کیے ہیں، وہی انوارات میرے دل میں اتار دیں۔ تو پھر جب وہ انوارات بندے کے دل پر اترتی ہیں تو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہی خصوصیات اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ مثلا بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مبارکہ، یہ بیت اللہ برکت والی جگہ ہے، اور برکت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق خدا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر بندہ دیکھتا ہے نا، نماز ہو جاتی ہے، بندہ باہر کھڑا ہو جائے، دیکھ لے کہ یالا یہ عالم، یہ مخلوق کہاں جائے گی، کہاں سمائے گی۔ یہ آدھے گھنٹے بعد دیکھتے ہیں سارے اب لوگ اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب یہ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بندہ دیکھتا ہے کہ یالا یہ حرم شریف میں کیسے یہ لوگ سمائے جاتے ہیں۔ کھانے کی کمی کوئی نہیں ہے، پینے کی کمی کوئی نہیں ہے۔ ایک زمزم پتہ نہیں کہتے 8000 لیٹر پانی ایک گھنٹے میں نکالتا ہے، یا پھر اس میں 1 منٹ میں نکالتا ہے، اس طرح پانی اس میں زمزم کا ایک چشمہ ہے، اور یہ چشمہ، یہ برکت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، مبارک برکت والی جگہ۔ تو جب کسی بندے پر وہی تجلی پڑتی ہے تو وہ بندہ بھی برکت والا بن جاتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی فراوانی ہوتی ہے، اس کی ذات برکت والی، وہ کسی کے گھر میں چلے جائیں تو وہاں برکتیں آ جاتی ہیں، کسی کی دکان میں چلے جائیں تو وہاں برکتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں کہیں ہوتا ہوں میں برکت والا ہوں۔ تو یہ برکت آتی ہے، جیسے بیت اللہ مبارک ہے، ایسے ہی وہ بندہ بھی مبارک بن جاتا ہے۔ دوسری چیز ہدن، یہ بیت اللہ یہ ہدایت ہے، مبارکاً وہدی للعالمین، یہ برکت والا بھی ہے، یہ ہدایت والا بھی ہے۔ چنانچہ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بیت اللہ شریف میں آتے ہیں تو بار بار آتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حالانکہ پہلے
بندے آتے تھے بیت اللہ شریف میں، ایک مرتبہ بیت اللہ میں آ جاتے تھے تو وہی ایک بندہ ہزاروں کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بنتا تھا. وہ ایک بندہ بنتا تھا، خود تو بدل جاتا تھا، دوسروں کی بھی تبدیلی کا باعث بنتا تھا. اور آج ہم افسوس کرتے ہیں کہ بندے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، لیکن جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں. حقیقت میں بیت اللہ سے پوری دنیا کو ہدایت کی خیرات ملتی ہے، اور ہدایت کا اصل مرکز ہی یہی ہے. یہاں سے پھر پوری دنیا کو ہدایت ملی، یہ ہدایت کا مرکز ہے. اور جب کسی بندے پر وہ تجلی پڑ جائے جو بیت اللہ پر پڑتی ہے، وہ بھی وہ بھی ہدایت کا مرکز بن جاتا ہے. بیت اللہ کو دیکھنے سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں، ایسے ہی کسی اللہ والے کو دیکھنے سے دل بدل جاتے ہیں. بیت اللہ کے پاس بیٹھنے سے دل پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں. بیت اللہ پہ جو تجلیات آتی ہیں وہی تجلیات اللہ والوں کے دلوں پر بھی اترتی ہیں. تو یہ خدا پھر یہ ہدایت کا مرکز بن جاتا ہے. ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ میں باہر کی دنیا میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو قریب کے زمانے میں مسلمان ہو چکی ہے، لیکن ہے تو وہ نئی مسلمان، لیکن اس خاتون کے جو اعمال ہیں اور عبادات ہیں وہ قابل رشک ہیں. لوگ جب ان کی عبادات کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. اس خاتون کا حال یہ ہے کہ یہ جب نماز پڑھتی ہے تو ہماری نماز تو منٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کی نماز گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے. کمرہ بند کر دیتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہے تو گھنٹوں کھڑی ہوتی ہے نماز پڑھتی، اس کی نماز ختم نہیں. وہ خاتون آپ سے دین کے بارے میں کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہے، تو اگر آپ اجازت دے دیں ملاقات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو لے آؤں، ملاقات کر لیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ وہ خاتون آئی اور پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی اور اس نے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مختلف سوالات مجھ سے پوچھے. میں نے جوابات دیے. پھر آخر میں نے ایک سوال پوچھا اس سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو مسلمان ہو چکی ہیں اور یہ بڑا فیصلہ کیا ہے، یہ کیسے کیا آپ نے فیصلہ؟ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، کسی نے آپ کو دین کی دعوت دی، یا کسی عالم سے آپ متاثر ہو گئیں؟ ہوا کیسے؟ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ مسلمان کیسے ہو گئی؟ اس خاتون نے کہا کہ یہ تو آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. میں اور میرا خاوند اپنے ملک میں ایئرپورٹ پہ کام کر رہے تھے، تو ہماری کمپنی نے کچھ بندے بھیجنے تھے جدہ ایئرپورٹ پہ اسی کام کے لیے. تو کمپنی نے ہمیں پیشکش کی کہ اگر آپ دونوں میاں بیوی چلے جاؤ تو تمہیں وہاں پہ اضافی تنخواہ بھی ملے گی اور آنے جانے کے اخراجات بھی ملیں گے. میں اور میری بیوی نے مشورہ کیا کہ چلو باہر گئے ملک بھی دیکھ لیں گے، آمدن بھی ہماری بڑھ جائے گی. تو ہم دونوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم جاتے ہیں. خیر قصہ مختصر کہ ہم جدہ ایئرپورٹ پہ آئے، کام کرتے تھے. جدہ ایئرپورٹ پہ یہ کچھ منفرد ایئرپورٹ ہے کہ اس پہ آنے والے مسافروں کا انداز جدا ہے. لباس 2 چادروں میں ملبوس، خاص جوتے پہنے ہوئے، اور یہ آنے جانے والے مسافروں کے انداز سے، جذبات سے جنون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ لوگ آتے ہیں دور دراز سے اور ایک خاص کپڑے پہن کے. مجھے خاوند نے کہا کہ یہاں قریب مسلمانوں کا ایک مرکز ہے اور مسلمان یہاں پہ ایک خاص عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے لیے لوگ آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مسلمان لاکھوں روپے خرچ کرتے اتنا دور سے آتے ہیں تو اپنے اپنے ملک میں مرکز کیوں نہیں بناتے؟ تو میرے خاوند نے مجھے کہا کہ مسلمان ہیں جنونی لوگ، ان کو کون سمجھائے کہ تم لوگ اپنی جگہ پہ مرکز بناؤ، یہ خرچے بچ جائیں گے، سفر سے بچ جائیں گے. بہرحال کہتے کہ ڈیوٹی کرتے رہے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ اب ایئرپورٹ پہ مسافروں کا رش بڑھ جائے گا. پھر وہی تھا کہ پورے جہاز بھر کے آتے تھے اور وہی 2 چادروں میں لوگ ملبوس ہوتے تھے اور خاص قسم کے جوتے پہنے ہوتے تھے. تو میں نے خاوند سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
لوگ بڑھ گئے تو خاوند نے کہا کہ اصل میں پورے سال میں ایک خاص سیزن ہوتا ہے جس میں یہ لوگ خاص عبادت کرتے ہیں، اس کو یہ حج کہتے ہیں، یہ حج کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی تجسس تھا کہ آخر کیا کمال ہے اس جگہ میں کہ اتنا دور سے لوگ آتے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، معذور بھی آتے ہیں، مرد آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ مسلمانوں کا یہ مرکز ہم نہیں دیکھ سکتے، تو خاوند نے کہا کہ نہیں، وہاں تو غیر مسلموں کے لیے جانا بھی ممنوع ہے، راستے میں روک لیتے ہیں، پاسپورٹ پہ اسلام لکھا ہوتا ہے تو جانے دیتے ہیں ورنہ نہیں جانے دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اتنے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، کس کس کا یہ پاسپورٹ دیکھتے ہوں گے، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ خاوند نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹرائی کر لیتے ہیں، اب سارے لوگوں کی تو نہیں دیکھ سکتے ہوں۔ چنانچہ میرے خاوند نے مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو بنایا، میں نے مسلمان خواتین کی طرح ان کا یا اسکارف اوڑھ لیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہم سیدھا مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہ جس چیک پوسٹ پہ چیک کرتے ہیں وہ لوگ اس وقت تھوڑے تھے کہ میں نے کہا جاؤ وہاں سے چلے۔ ہم گاڑی پارک کر لی، راستہ پوچھ رہے تھے کہ وہ حرم شریف کا راستہ کدھر ہے، لوگوں نے بتا دیا، ہم حرم شریف میں پہنچ گئے۔ تو حرم شریف کے دروازے دیکھے، مینار دیکھے، اندر داخل ہوئے تو فانوس دیکھ لیے، ستون دیکھ لیے، حرم کی خوبصورتی نے ہمیں بڑا متاثر کیا، اور ہم تو وہ کچھ دیکھ رہے تھے، حرم کو دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے، دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی طرح ہم جا کے مطاف میں اتر گئے۔ پھر مطاف میں ہم اترے اور ہماری نظر بیت اللہ پہ پڑ گئی، پھر ہم بیت اللہ سے اپنی نظریں ہٹا نہ سکے، کافی دیر تک ٹکٹکی باندھ کے ہم بیت اللہ کو دیکھتے رہے، میں بھی دیکھتی رہی، میرا خاوند بھی دیکھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب ہم نے بیت اللہ سے نظریں ہٹائیں تو مجھے محسوس ہو گیا کہ میری تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے خاوند کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھ لیا کہ میرے خاوند کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں۔ تو میں نے خاوند سے پوچھا کہ آپ کو کیا نظر آیا؟ تو میرے خاوند نے مجھے کہا کہ مجھے تو حقیقت نظر آئی۔ میں نے کہا کہ پھر ہم حقیقت قبول کیوں نہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو انکار کوئی نہیں ہے۔ کہتے بس اسی وقت ہم نے ایک مسلمان کو بلا لیا کہ ہمیں مسلمان کر دو، اس نے کلمہ پڑھایا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ بیت اللہ کو ہم نے ایک نظر دیکھا، نہ ہمیں کسی نے دعوت دی تھی، نہ ہم نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ ہم نے کسی عالم کا بیان سنا، بس بیت اللہ کو ایک نظر دیکھا اور اس نے ہمارے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور ایسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ کسی اللہ والے کو ایک نظر دیکھنے سے بھی دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب برپا۔ تو بیت اللہ مبارک ہے، کسی اللہ والے پر وہ تجلی پڑتی ہے مبارک بن جاتا ہے۔ بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے، کسی اللہ والے پر وہ تجلی پڑ جاتی ہے وہ بھی ہدایت کا مرکز اور محور بن جاتا ہے۔ تیسری چیز بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ مثابۃ للناس، یہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ عام طور پہ لوگ جاتے ہیں نا تفریحی مقامات پہ، سیر سپاٹوں کے لیے جاتے ہیں، تو اگر ایک مرتبہ لوگ چلے جاتے ہیں ایک علاقے میں تو اگلے سال کہتے ہیں کہ پچھلے سال وہاں گئے تھے، اس سال دوبارہ وہاں جانے کو دل نہیں کرتا، کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں۔ اگر جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہے لوگ 2 مرتبہ چلے جاتے ہیں، 3 مرتبہ چلے جاتے ہیں، آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ یار بار بار وہاں جانے کو دل نہیں کرتا۔ اور بیت اللہ کے اندر یہ کشش ہے کہ جو بندہ ایک بار جو نہیں دیکھ چکا ہوتا وہ بے قرار ہوتا ہے، لیکن جو ایک بار دیکھ لیتا ہے دوبارہ دیکھنے کے لیے زیادہ تڑپتا ہے، دوبارہ دیکھ لیتا ہے تو اگلی مرتبہ دیکھنے کے لیے اور زیادہ بے قرار ہوتا ہے۔ مثابتاً کا معنی بار بار لوٹنے کی جگہ۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہاں پہ یمن سے ایک حاجی صاحب آئے تھے، بوڑھے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ،